بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا پر محنت ہو رہی ہے، ہر انسان اس محنت کے اندر لگا ہوا ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے، مجھے گاڑی اچھی مل جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، یعنی جسمانی طور پر جو جسم کی راحت کے لیے چیزیں آنی ہیں اس پر خوب محنت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر محنت نہیں ہو رہی تو روح پر محنت نہیں ہو رہی۔ آج روح پر محنت نہیں ہو رہی ہے۔ آج اگر مال چلا جائے، پیسہ چلا جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، لیکن اگر نماز قضا ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ روح کی بیماری ہے۔ اور جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اچھا سے اچھا ڈاکٹر تلاش کیا جاتا ہے، اچھا سے اچھا حکیم تلاش کیا جاتا ہے، کسی طبیب کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، میرے بزرگوں یاد رکھو اسی طرح روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو کھانا بند ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جسم بیمار ہو جائے، رات کو آرام سکون کی نیند نہیں کر سکتا۔ جسم بیمار ہو جائے تو کسی سے بات چیت کرنا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ جسم بیمار ہو جائے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور جب روح بیمار ہو جائے تو نماز کو دل نہیں کرتا۔ روح بیمار ہو جائے نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن جسم بیمار ہوا تو ہم ڈاکٹروں کی طرف دوڑ کے چلے گئے، اور روح ہماری بیمار پڑی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ آج روح کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ آج میری نماز اگر قضا ہو جائے تو مجھے فکر نہیں ہے، اگر دیہاڑی میری قضا ہو جائے تو میرا کھانا بند ہو جاتا ہے، مجھے کھانے کا دل نہیں کرتا، سارا رات ساری دن ساری رات پریشانی میں گزارتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے محنت کی ہے جسم پر، ہم نے محنت کی ہے دنیا کے مال و دولت پر، اور اسی دولت کی عظمت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے اور ایمان باہر نکل گیا ہے، روح کمزور ہوگی۔ اگر دین کی کوئی بات ہوگی تو اس کو اپنانا مشکل بن جائے گا، اور شر کی کوئی بات ہوگی تو اس کو قبول کرنا آسان ہوگا ہمارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے جسم پر محنت کی ہے لیکن روح پر محنت نہیں کی ہے۔ اور کامیابی اللہ کی طرف سے اگر کامیابی چاہتے ہیں اور یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ بہتر سے بہترین، اللہ کل ہمارے اوپر اللہ فضل اور رحمت والا معاملہ فرمائے، تو اس کے لیے محنت پر محنت، صحیح نیت پر اور روح پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیونکہ جب روح پر محنت ہوگی تو نیک اعمال نکلیں گے، اور جب جسم پر محنت ہوگی اور جسم میں پھر خواہشات جنم دیں گی، اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ آج یہ خواہش پوری کر لوں پھر نیکی کر لوں گا، یہ خواہش پوری کر لوں، تو اس طرح چلتے 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 اس کی زندگی کی گاڑی ختم۔ تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، روح پر محنت کرو تاکہ آپ حقیقی معنی میں ایمان والے بن جاؤ۔ اس لیے ایک بندہ کسی ولی کے ہاتھ بیعت ہوا، نیک بندے کے ہاتھ، اس کا مرید بنا، تو پیر صاحب سے پوچھا کہ آپ کو اگر میں ملوں، ملاقات کرنا چاہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹوں کی بستی۔ وہ چلا گیا، اس وقت تو وہ سمجھا نہیں۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد ملاقات کے لیے آیا تو ایک سے پوچھ رہا ہے کہ جھوٹوں کی بستی کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہاں کہاں ہے جھوٹوں کی بستی، یہاں تو کوئی جھوٹوں کی بستی نہیں۔ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی جھوٹوں کی بستی کہاں ہے؟ اب یہ پوچھتا چلتا رہا، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ جھوٹوں کی بستی کہاں ہے۔
اب یہ اس نے اپنے اس پیر صاحب کو دیکھا تو قبرستان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، اس سے جا کر کہا کہ پیر صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں جھوٹوں کی بستی میں ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو جھوٹوں کی بستی آ جانا، تو یہ تو آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹوں کی بستی ہے. فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ یہ رات کو جب سوتے تھے تو منصوبے بناتے تھے، صبح یہ کر لوں گا، ایک دکان ہے تو دوسری خریدوں گا، ایک مکان ہے تو دوسرا خریدوں گا، اور اگر یہ چیز ہے تو دوسری چیز لے کے آؤں گا، اگر یہ لباس ہے تو دوسرا لباس بنواؤں گا. اور یہ ارادے کرتے رہے اور رات کو سوچتے رہے، مشورہ کرتے رہے، اور ایک بھی بات پوری نہیں کر سکے، اور یہ بستی میں آ گئے، خاموشہ بستی میں آ گئے. تو اس لیے جھوٹوں کی بستی ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایمان پر محنت کرو، نیکی پر محنت کرو، اور جب ہم نیکی پر محنت کریں گے، ایمان پر محنت کریں گے، دل پر محنت کریں گے، تو دل کے اندر تقویٰ بیٹھے گا، ایمان بیٹھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارا حال ناصر ہوگا.